پاکستان کرکٹ میں ایشیا کپ میں سب سے بڑا برانڈ آپ کا بابر اعظم ہے. اگر ٹی20 کی پرفارمنس کی میں بات کرتا ہوں پورے ایشیا میں, ٹھیک ہے, اس کی تو ریزن میں کہتا ہوں, میں تو زیادہ بات نہیں کرتا نا. روہت شرما کے بعد وہ ہے بعد میں پوری ٹی20. روہت شرما تو نہیں ہے نا, روہت شرما نہیں ہے, بابر اعظم ہے. بابر اعظم از نمبر 1 ٹی20 اسٹار ان ایشیا. یہ غلط بات برداشت نہیں کرتا, اور میں فوراً وہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں, نہیں پائن میں پیسے, میں یہ نہیں کرتا. 50 دفعہ بول چکا ہوں, یہ صرف تنویر ہی کر سکتا ہے کہ دوستی یاری 18 سال کی یوں ختم کر دے گا. جھوٹ کوئی میرے سے بولے گا, میرے ساتھ غلط کرے گا, 18 سال کی دوستی 2 منٹ میں ختم کر دوں گا. خوش آمدید. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, کسی کے حق میں نہیں ہے, کسی کا ایجنڈا ہم یہاں سے نہیں چلا رہے بیٹھ کر کہ بابر کو لے لو, رضوان کو لے لو, اس کو باہر کر دو. یہ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ سٹیٹس پر بات کر رہے ہیں. یہ ان کی بیسز کچھ اور ہے, مطلب بیس ہے ان کی سٹیٹس, ان کا پوائنٹس, ان کے نمبرز, ان کا ہسٹری کو جو پاکستان کرکٹ ہسٹری میں جو سینئر پلیئرز کے ساتھ ہوتا رہا ہے, اس سب کے تناظر میں تنویر احمد صاحب کا یہ موقف ہے. لیکن بابر اعظم کو کیا کرنا چاہیے, اب کیا کرے؟ اگر آپ بابر اعظم کے مشیر ہو تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, میں بابر اعظم کو تو نہیں اپنے پہ رکھ کے یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں میرے ساتھ ہوتی, ٹھیک ہے, اور میری اگر اتنی پرفارمنسز ہوتی اور میرے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا, میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا, یا کچھ عرصے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہوتا. میں لیگ کرکٹ کھیلتا, اپنے سال 2 سال کے وہاں کانٹریکٹ کرتا, میں اسٹیٹ فارورڈ ہوتا, بالکل اسٹیٹ ہو جاتا میں. دیکھیں, ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ یہاں پہ پرسنالٹی, جس بندے کی ہماری پرسنالٹی پاکستان میں تھوڑی سی ویک ہوتی ہے نا, اس کو یوں دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو ذرا پرسنالٹی وائز ذرا تگڑا ہوتا ہے, بے شک اس نے کم کرکٹ کھیلی ہو, اس سے ذرا تھوڑے سے لوگ بیک فٹ پہ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ ذرا اسٹیٹ سیدھا آ کے منہ پہ بول دے گا. تو میری جو پرسنالٹی ہے, میں تو صاف کہتا کہ بھائی اتنی میری پرفارمنس ہے, کھلانا کھلاؤ, نہیں کھلانا نہ کھلاؤ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اپنی عزت بنا لی, میں نے پیسہ کما لیا, میں نے سب کچھ کر لیا. کھلانا ہے کھلاؤ, میں جا رہا ہوں اپنی لیگ کرکٹ کھیلنے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں فیصلہ کرتا, میں اتنا پرفارم کر رہے ہیں, میں فیصلہ کرتا کہ میں نے پاکستان کھیلنی ہے یا نہیں کھیلنی تو ہے. بابر مینٹلی ویک ہے آپ کے خیال؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں نے سوال بابر میں نے آپ سے کیا بات کی, میں بابر کی بات نہیں, آپ نے سوال کیا تو میں نے اپنے اوپر رکھ کے بات کی کہ اگر یہ سچویشن میرے ساتھ ہوتی. آپ تو ذہنی طور پہ مضبوط آدمی. دیکھیں, میں وہ نہیں کہہ رہا, میں دیکھیں کوئی ویک ہے یا نہیں ہے, پاکستان کے سسٹم میں آپ کو اسٹرانگ رکھنا پڑے گا, اور کہیں نہ کہیں وہ اسٹرانگ ہے, ایسا نہیں ہے. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں, وہ یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ جتنا میں یہ کہہ سکتا ہوں, جتنا گند اس کے اوپر اچھالا گیا سوشل میڈیا کے حساب سے, جتنا برا بلا, جتنا پرسنل اٹیک اس کے اوپر کیے گئے پچھلے کوئی 4-5 سال سے ہو رہے ہیں, اس نے آج دن تک میڈیا میں آگے بات نہیں کی. اس نے کبھی بھی میڈیا میں آگے میری وجہ سے روزی روٹی چل رہی ہے تو چلتی رہے, میں نے سنا وہ کہہ چکا ہے, لیکن وہ نہیں آتا سامنے. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اسٹرانگ تو ہے. لیکن جس قسم کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو میری پرسنالٹی ہے, میں اسٹیٹ میں سیدھا بولوں بھائی, میں اب اپنی مرضی سے کھیلوں. میں نے ریٹائرمنٹ کی بات اس وجہ سے کی تھی, میں نے یہ نہیں بولا تھا دھڑلے سے کہ نہیں جی آپ ریٹائرمنٹ دے ہی دیں. میں نے یہ بولا تھا, آپ میری ٹویٹ بھی دیکھ لیں, میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے کے اندر آپ کے ساتھ بہت کچھ برا ہو رہا ہے, کیوں, آپ کپتان بھی ہی رہے, آپ ایز اے پلیئر بھی رہے, آپ نے ڈفرنٹ کوچز کے ساتھ کام کیا, آپ نے سلیکٹرز کے ساتھ رہے, ان سائڈ آپ کو پتا کہ آپ کے بارے میں کیا سوچ ہے, آپ کو کیا بولا جاتا ہے, آپ کو کتنا پریشرائز کیا جاتا ہے, آپ کو کیا آپ کو ڈیمانڈ کی جاتی, یہ کریں گے تو کھیلیں گے, نہیں تو یہ نہیں کھیلیں گے, ٹھیک ہے. اس حساب سے میں نے بولا تھا کہ یار اگر آپ نے اتنی پرفارمنس دی ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ آپ کی رسپیکٹ نہیں ہو رہی, ریپوٹیشن اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو جتنی رسپیکٹ دینی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو رہی, تو پھر آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں نے یہ نہیں, میرا کہنے ویسے یہ نہیں تھا کہ ون ڈے سے بھی چھوڑ دے, ٹیسٹ سے بھی, T20 کا ذکر چل رہا ہے, اس وجہ سے میں نے بولا, ٹھیک ہے. یہ تو بابر کی ظاہر بات اپنی وہ ہے. تو اس جگہ پہ جب آپ کے اوپر اتنا پریشر ڈلتا ہے, اس کے بعد آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی. آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, اگر آپ اسٹرانگ پرسنالٹی کے, ٹھیک ہے, اگر آپ جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے, اب میری پرسنالٹی کیا ہے, جس جگہ پہ مجھے یہ فیل ہو کہ میری عزت نہیں ہے, میں پیسے نہیں دیکھتا. اچھا, میں یہ میری ویلیو, میری پرسنالٹی یہ ہے کہ جہاں پہ میری عزت نہیں, میں پیسے نہیں دیکھتا, میں چھوڑ دیتا ہوں اس جگہ کو پہلی فرصت میں. کیا ہے کبھی ایسا آپ نے؟ ایک دفعہ نہیں, 4 دفعہ کی ہے, 5 دفعہ کی ہے, ٹی وی چینل کے ساتھ کیا ہے. اور میرے ساتھ جتنے بھی ٹی وی چینلز پہ جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے, ان سب کو میری نیچر کا بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کی بہت ہوتی ہے, اور یہ غلط بات برداشت نہیں کرتا, اور میں فوراً وہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں,
نہیں پائن میں پیسے, میں یہ نہیں کرتا, میں فوراً چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے اس کی وہ نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ پرابلمز ہیں کچھ, ٹھیک ہے, کچھ مجبور ہوتے ہیں لوگ, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن میں مجبوری بھی نہیں دیکھتا. میں کہتا نہیں بھائی جہاں عزت ہے وہاں کام کرو, نہیں یہ چھوڑ دو, ختم ہوگی. سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اگر سوشل میں میڈیا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ابھی آپ نے کلپ بنایا نا ایسے, نہیں بھائی نہیں, یہ نکل جائے گا دیکھیں بات کہ انہوں نے آصف سے معافی مانگ لی. دیکھیں سوشل میڈیا تو یہ تو آپ, میں آپ سے کیوں معافی مانگوں, آپ کون ہے بھائی, آپ سے کیوں معافی ان مانگوں, کو بتاؤ جو آپ کی یہ نہیں پوری دنیا میں, یہ تو آپ نے ورڈ جان کے کلپ کی بات کی ہے نا, جان کے. ہاں آپ نے کیوں بولا مجھے کہ بھائی آتے ہیں نا کلپس, کتنے میں کہہ رہا ہوں نا بھائی, میں کیوں معافی آپ سے مانگوں گا, آپ سے کیوں معافی ارے مانگوں گا. ہم اپنے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں, سن تو لیں, انڈیا میں پورا انڈیا آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. وراٹ کوہلی کو آپ نے انفالو کر دیا, آپ نے سراج کو بالر نہیں مانتے. خیر وہ تو میں نے تو وراٹ کوہلی کی تو بات ہی نہیں کی بھائی, تو لوگوں نے کی, میں نے کیوں انفالو کیا, میں نے خود پڑھا, میں نے آپ کو پڑھوایا بھائی, میں نے خود ٹویٹ کیا بھائی, میں نے تو بولا یہ تو میرے لیے سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہو گئی کہ میں نے وراٹ کوہلی کو انفالو کر دیا. میں تو انسٹاگرام میرا ہے لیکن میں اس کو یوز ہی نہیں کرتا, پتہ نہیں کتنے زمانے بعد جا کے یوز کرتا ہوں. تو میں تو کرکٹرز کو فالو ہی نہیں کرتا, یہی سننا چاہ رہے ہیں آپ میرے سے, میں تو کرکٹرز کو فالو ہی نہیں کرتا. یار میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہو پھر اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو چل رہا ہے حالات حاضرہ کے, آپ چیمپئن ہیں, آپ ہر وقت سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. سوشل میڈیا جس طریقے سے ہم ہینڈل کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے بھائی, یہ آپ بھی نہیں آپ بھی نہیں. میں تو سوشل میڈیا دیکھتے نہیں, میرا صرف کہنے میری تو عادت یہ ہے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد سر آئی شٹ آف. میرا صرف کہنے کا مقصد ہے, جتنا برا بلا اس 13 سال میں مجھے لوگ بولتے ہیں, بول چکے ہیں نا, تو میں تو اگر لوگوں کے اوپر ہوتا تو میں تو کام ہی نہیں کر سکتا تھا, سمجھ آئی. تو بھائی پاکستان کرکٹ کے اندر میں پلیئرز کو میسج بھی دے رہا ہوں, اپنی پرسنالٹی سٹرونگ رکھیں, یہ فکر مت کریں کہ مجھے پتہ نہیں باہر بٹھا دیں گے, مجھے واپس لائیں گے, یہ نہ آئیں گے, یہ مت سوچیں یار. تو بابر کو مشورہ دینا, سب کو مشورہ دے رہا ہوں, بابر کے علاوہ سب کو مشورہ دے رہا ہوں بھائی. بابر کے علاوہ نہیں, بابر بھی اسی چیز سے, بابر کو میں 85 دفعہ مشورے دے چکا ہوں, تو میں سب کو مشورہ دے رہا ہوں, اس سے مت گھبراؤ یار. مائک ایسن کو کوئی مشورہ دے دیں, مائک ایسن کو کوئی مشورہ دے دیں کہ وہ اپنی چلن کو ٹھیک کر لیں, بقول آپ کے ان کا چلن ٹھیک نہیں مائک ایسن کو کیا مشورہ دوں, میں تو پہلے ہی دن ہی بول دیا تھا. میں عاقب جاوید صاحب کو کوئی مشورہ, اتنا ایکسپیرینس عاقب جاوید کا بھی ہے, کوئی 25 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کا کوچنگ کا. بھائی میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں بھائی کہ مائک ایسن جب آیا تھا تو میں نے بولا تھا مجھے نہیں سمجھا اس کو کیوں رکھا ہے, میں تو شروع سے بولا تھا مجھے نہیں سمجھ آیا. دیکھیں بات سنیں, جو بندہ 2012 سے 2018 تک اس نے کیا, اس کے بعد اس کو اگر کسی انٹرنیشنل ٹیم نے ایز اے ہیڈ کوچ نہیں لیا نا, پھر آپ آ کے اس کو 2024-25 میں آپ اس کو لے رہے ہو, تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی کپتان کے بارے میں کہ یار وہ اپنے آپ کو سیو کر کے چلا رہا, میری کپتانی چلتی رہی, اسی طرح کوچ کو بھی بولا کرو کہ اگر اتنے عرصے سے کسی انٹرنیشنل ٹیم میں کسی کوچ کو نہیں لیا اور آپ اگر اس کو لے رہے ہیں تو وہ بھی پھر اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے سنتا رہے گا, ٹھیک ہے, کمپرومائز کرے گا, یہ سب کچھ کرے گا, یہ چلتا رہے گا. ہماری انٹرنیشنل کرکٹ, ہماری کرکٹ سسٹم میں کیا ہے پتا ہے, ٹوٹل کمپرومائز سسٹم چلتا ہے ہمارا. جاب مل جاتی ہے, لگے رہتے ہیں. اگر چیزیں بہتر ہونا ہوتی, مجھے آپ خود ایمانداری سے بتاؤ, آپ اس پاکستان کرکٹ کو کتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں؟ 22 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, مجھے دیکھتے ہوئے 30 سال. مجھے ایمانداری سے بتائیں, ویسے تو آپ ہر بات میں میرے اگینسٹ جاتے ہیں. کرکٹ نیچے گئی ہے, ٹھیک ہے, کرکٹ نیچے گئی, رینکنگ دیکھ لو, 8ویں رینک کی ٹیم ہے آپ کی. تو پھر آپ کو 30 سال ہو گئے اس سسٹم میں. 30 سال سسٹم کو نہیں دیکھتے ہوئے, ویسے 22 سال کام کرتے ہوئے, کام کرتے 22 لیکن 1994 سے میں نے کرکٹ دیکھنا. میں نے آپ سے اس وجہ سے سوال پوچھا کہ یار آپ بھی اس فیلڈ میں رہیں, اپنی فیلڈ میں رہیں, کیوں ہمارا سسٹم نیچے پہ نیچے جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے ایک باس نہیں ہوتا, ایک سسٹم نہیں چلتا. دیکھیں چینج کریں گے, ایک باس بھی نہیں ہوتا, اس کے بعد جس کو نوکری دی بھی جاتی ہے نا, وہ کمپرومائز کرتا ہے چیزوں کو. بہت مشکل کام ہے آصف بھائی, بہت مشکل کام ہے. میں آپ کو 50 دفعہ بول چکا ہوں, یہ صرف تنویر ہی کر سکتا ہے کہ دوستی یاری 18 سال کی یوں ختم کر دے گا. جھوٹ کوئی میرے سے بولے گا, میرے ساتھ غلط کرے گا, 18 سال کی دوستی 2 منٹ میں ختم کر دوں گا, یہ میری نیچر ہے, یہ نہیں کر سکتا کوئی. کمپرومائز یہاں چلتے ہیں. اوہو, یہاں پہ ایک کسی کا بیٹا آ جائے, اس کو باہر بٹھانا مشکل ہو جاتا آپ کے کوچ کے لیے, ٹھیک ہے. اوہو جی فلانے کا بیٹا جی, میں کیسے بٹھاؤں؟ بھائی اگر سچے ہو سیدھے بٹھا دو اس کو, بولو بھائی جا یار اوپر بات کرو, میں نہیں کھلا رہا. بیٹے تو کھیل رہے ہیں, میں ایک بات پونڈنگ کا بیٹا کھیل رہا ہے, مائیکل کا بیٹا کھیل رہا ہے, اینڈرو فلنٹاف کا, دنیا بھر میں ہوتا ہے. سن تو لیں, اینڈرو فلنٹاف کے 2 بیٹے کھیل رہے ہیں. سن تو لیں, یہ تو چلتا ہے. یہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے, کہیں کسی ایسوسی ایشن میں بیٹھ جاؤ گے, کہیں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ جاؤ گے,
کسی ریجن میں جا کے بیٹھ جاؤ گے, کوچ بن جاؤ گے, سلیکٹر بن جاؤ, سب کچھ کرو گے. ہمارا سسٹم کمپرومائز سے چلتا ہے, کمپرومائز سے آپ کی بلڈنگ نہیں کھڑی ہوتی ہے بھائی. صحیح, یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ اگر ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں, اس کے پلرز میں, اس کے پلر پہ پکا طریقے سے جنون طریقے کا سیمنٹ نہیں ڈالے گے تو بلڈنگ گر جائے گی نا. بالکل گر جائے گی. جب اس میں ملاوٹ کریں گے تو بلڈنگ گر جائے گی. آپ کے خیال میں وہ ایسی سیٹنگ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک رہیں؟ میں نہیں, تو ان ٹیم میں دیکھ لو, اسلام آباد یونائٹیڈ کے لڑکے تو کم ہیں یار. میری اسلام آباد یونائٹیڈ کے لڑکے تو 4 ہیں. میری سب باتوں میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں اس میں کوئی بھی مجھے کہہ دے, جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے بولا کہ اس 22, 30, 40 سال سے پاکستان کا سسٹم اوپر جا رہا ہے, کرکٹ اوپر جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے. اگر نیچے جا رہی ہے تو پھر اس سسٹم کو کن لوگوں نے خراب کیا, وہ جو کیوں خراب کیا؟ 30 سال سے کرکٹ پہ حکمرانی کر رہے تھے. تو پھر مجھے مجھے بات بتائیں, وہ سسٹم, وہ پاکستان کی ٹیم جو 1970, 1980 سے لے کر 2000 تک ایک ٹاپ کلاس قسم کی ٹیم ہوا کرتی تھی. 2010 تک تقریباً. ٹھیک ہے, سسٹم بالکل نہیں تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سسٹم اس ٹائم بھی کچھ نہیں تھا. جس طرح میں ویسٹ انڈیز کی بات کرتا ہوں, ٹیلنٹ تھا, کرکٹرز تھے, ہیوج قسم کی ایکسٹراڈنری ٹیلنٹڈ پلیئر تھے, آتے تھے پاکستان کو جتواتے تھے. آپ کے پاس سسٹم نہیں تھا, آپ کا سسٹم نیچے جاتا رہا. اب وہ سارے سسٹم کیسے جاتا رہا؟ جو لوگ کرکٹ میں رہ کے, پاکستان ٹیم میں رہ کے, جن کرکٹرز نے کرکٹ خراب کی, ٹھیک ہے, اپنے چکر میں, اپنی کپتانی میں, میرا بندہ کھیل رہا ہے, تیرا بندہ کھیل رہا ہے, میں کپتانی کر لاں, وہی لوگ جب کرکٹ کے سسٹم میں آئے, آپ کی سسٹم خراب ہو گیا. ایسے ہوا. ٹھیک ہے, کیوں آئے وہ لوگ, کیوں آئے, کیوں آنے دیے ان لوگوں کو؟ جن لوگوں کے اوپر پہلے سے ہی نقطے لگے ہوئے تھے. نقطہ سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں, نقطہ سمجھ گئے. ٹھیک ہے, اور میں کچھ بول نہیں سکتا. نہیں یار, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ. جو آپ کا موڈ تھا شروع میں پروگرام سے پہلے, وہ تو ایسا تھا کہ میں ہر چیز کو بچھاڑ گیا. لیکن میرا موڈ آج اس وجہ سے اچھا ہے کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے بولا کیا ہے بولتا رہتا ہے یہ وہ. میں نے بولا آج میں بتاتا ہوں ان کو, پتہ نہیں کچھ تھوڑی سی نالج ہے تو بول دیتا ہوں. آپ کے وہی لوگ جب سسٹم کے اندر آئے, آپ کی کرکٹ برباد ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے, یہ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے. سب نے اپنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. جو بھی نیا بورڈ آتا ہے یہ ان کے ساتھ چپک جاتے ہیں جا کے. ایسا ہی ہو رہا ہے جی. بھائی جان سانو پتا ہے جی کرکٹ دا, صرف سانو پتا ہے کرکٹ دا, ہمیں پتا ہے کرکٹ کا بھائی, اور کسی کو نہیں پتا. کیوں؟ ہم اتنی زیادہ کرکٹ کھیلے ہوئے, ہم بہت بڑے پلیئر ہیں, ہمیں سب کچھ پتا ہے, ہم ورلڈ کپ جیت چکے ہیں, ہم یہ کر چکے ہیں, ہم وہ کر چکے ہیں, بس ہمیں پتا ہے سب کچھ. بھائی آپ اپنا مذاق پوری دنیا میں خود اڑاتے ہیں. ویسٹ انڈیز کرکٹ کا مذاق پوری دنیا میں اڑایا جا رہا ہے. میں کیوں بار بار ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے سسٹم کو بار بار ملاتا ہوں؟ ایک ہی جیسا ہے, وہاں بھی پالیٹکس بہت زیادہ, سیاست ہے. کیوں برائن لیرا اور ویو رچرڈ بیٹھے ایک جگہ پہ؟ یار کیا کریں بھائی, ہم جب تک تھے تو کرکٹ کہاں تھی, اب کہاں ہے؟ کیوں سسٹم نہیں؟ اچھا, وہ برائن لارا پہ بھی کچھ کرکٹرز کہنا شروع ہو گئے کہ اس نے اپنے دور میں کیا کیا. تو بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ایک ہی جیسا سسٹم ہے ہمارا. دیکھیں, جب تک آپ کے سسٹم میں نیچے سے میرٹ نہیں آئے گی, آپ کو کوئی ایسا, اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جینون ہے, بالکل جینون, ٹھیک ہے, جینون بندہ آ گیا, مثال دے رہا ہوں ایک, سی او اس سے بھی جینون ہونا چاہیے, سلیکٹر اس سے بھی جینون ہونا چاہیے, کوچ اس سے بھی جینون ہونا چاہیے, کپتان اس سے بھی جینون ہونا چاہیے, اسی طریقے سے ڈائریکٹر اکیڈمی کا بندہ اس سے بھی جینون ہونا چاہیے. ایسے پوری سیڑھی چلتی رہے, جینون لوگ, جینون, ہاں بھائی میرٹ 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 میرٹ. جب آپ سارے سسٹم, جتنے بھی سسٹم آپ کا چل رہا ہے, کلب سسٹم, جونیئر لیول, ڈومیسٹک, یہ وہ, ان سب سسٹم میں آپ اپنے ٹاپ کے لوگ بالکل میرٹ کے ڈالیں گے نا, پھر میں دیکھتا ہوں مشکل کام ہے, مشکل. لیکن یہاں کے حساب سے بہت مشکل کام اس وجہ سے ہے کیونکہ چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں, اس کو آپ صحیح نہیں کر سکتے. اس کو اسی طرح ہی دھکا سٹارٹ دے کے آپ چلاتے رہیں گے. اب اس دھکا سٹارٹ میں کیا ہوگا؟ کسی دن کوئی ایکسٹراڈنری نیشنل ٹیلنٹڈ پلیئر آ گیا, آپ کی ٹیم بولنگ کھڑی ہو جائے گی. اسی طریقے سے کوئی نیشنل ٹیلنٹڈ آپ کا سائم ایوب جیسا یا صاحبزادہ فرحان تھوڑا سا آ گیا, آپ کی ذرا ٹیم کھڑی ہو جائے گی تھوڑی سی. اس طرح آپ چلتے رہیں گے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سسٹم ہمارا, سسٹم اس صورت میں ہوگا
یہ 25-30 سال پرانے کرکٹرز کو آپ اپنے سسٹم سے باہر کریں, آپ کا سسٹم اچھا ہو جائے گا. بابر اعظم کو باہر کر دیا نا, 25-30 نہیں ہوئے, لیکن ایک طرح کا سسٹم چینج کرنے کے, دیکھیں بات سنیں, سسٹم اسٹائل آف پلے چینج. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا یہ مقصد ہے کہنے کا کہ اسٹائل آف پلے چینج. دیکھیں میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہی نہیں دنیا میں یا کسی بھی وہ کیوں آتے ہیں بار بار. میرا تو سوال یہ ہے نا کہ بھائی آپ کے لوگ جنہوں نے 40 سال بھی بورڈ میں کام کیا ہوگا وہ آج بھی دروازہ کھلنے کے آسرے میں لگے ہوئے کہ مجھے بلایا. تنویر صاحب یہ تو چل ہی رہا ہے نا, تو پھر کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ یہ تو ہر شعبہ ہائے زندگی میں پاکستان کا مسئلہ ہے. تو نہیں ٹھیک ہوں گی, نہیں ٹھیک ہوں گی, بہت تو پھر اس چیز کو مانو اس چیز کو. ہاں اسی لیے تو 8ویں رینک کی ٹیم ہے. تو پھر میں یہ اسی لیے کہتا ہوں پھر یا تو آپ سیدھا مان لیں, سیدھے سے مان لیں. نہیں مان بھی لیا, اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. میں تو امید رکھتا ہوں مائک ایسن ان کمپنی سے. میں اسی لیے اپنے کوچز کو, کپتان کو بھی بولتا ہوں بھائی جب پریس کانفرنس میں آتے ہیں نا اسٹریٹ اوے بات کریں. لیکن بابر اعظم مجھے لگتا ہے کہ ایشیا کپ میں ٹیم کا حصہ ہوگا, مجھے ایسا لگتا ہے. میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں ایسا, اسپانسرشپ بہت بڑی بات. میں آپ کو چیز بتاؤں, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولا تھا کہ یہ سیناریو میرے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا. اس سیناریو میں اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں, اس سیناریو میں اگر مجھے بولا جائے نا اب, میں صاف منع کر دوں گا, کیونکہ مجھے اپنی ڈس ریسپیکٹ ہوئی ہے میری. آپ ایک جگہ پہ مجھے ڈال رہے ہیں, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آ جا واپس, میں نہیں آؤں گا کبھی بھی. مطلب ملک کو ضرورت ہے پاکستان کو بابر اعظم کی, جیسے جاوید بھائی نے جب ریٹائرمنٹ لی تھی ان سے وزیر اعظم پاکستان نے ریکویسٹ کی, ان سے کہا اور واپس آ گئے. جاوید بھائی کی آپ نے مثال دی تھی نا شروع میں, تو جاوید بھائی نے تو ایسا کیا تھا کہ پاکستان کم فرسٹ. دیکھیں وہ بہت اچھی چیز ہے, آپ کو آنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ رسپیکٹ پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی کیا مطلب, ایسے تھوڑی ہوتا کہ ایک دم پہ سائڈ پہ کر دیا, ایک دم پہ لے کے آ گئے, یہ نہیں ہوتا. اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کچھ مثالیں قائم کرنی چاہیے, آپ کو یہ مثالیں بھی اس قسم کی قائم کرنی چاہیے, اور کہیں نہ کہیں مثالیں قائم ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایشیا کپ میں چانس ہے بابر کا؟ مجھے نہیں لگتا وہ جائے گا. نہیں جائے گا, میں تو دیکھ رہا ہوں بگر پکچر کے اسپانسرشپ نہیں, کون ہے ایشیا میں. سن تو نہیں, اگر آپ اسپانسر کی بات کرتے ہیں, اسپانسرشپ کی آپ بات کرتے ہیں, تو پاکستان کرکٹ میں یہ ایشیا کپ میں سب سے بڑا برانڈ آپ کا بابر اعظم ہے. اگر T20 کی پرفارمنس کی میں بات کرتا ہوں پورے ایشیا میں, ٹھیک ہے, اس کی تو ریزن میں کہتا ہوں, میں تو زیادہ بات ہی نہیں کرتا نا بھائی. روہت شرما کے بعد وہ ہے بعد میں پوری T20. روہت شرما تو نہیں ہے نا, روہت شرما نہیں ہے تو اس کا مطلب بابر اعظم ہے. بابر اعظم از نمبر 1 T20 اسٹار ان ایشیا. ٹھیک ہے, شبمن گل سے بڑا T20 ظاہر سی بات ہے, اسٹیٹس دیکھ لو. بمراہ سے بڑا, بمراہ مطلب بمراہ اسٹار تو ہے نا. نہیں سراج, محمد سراج سے بڑا نہیں. بالر اور بیٹنگ کی بات, میں بیٹنگ کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم بیٹنگ میں پوری T20 کی ہسٹری میں سب سے بڑے زیادہ رن اس کے ہیں, تو پھر سٹیٹس پہ کوئی مانے گا ہی نہیں مانے گا. میرے سٹیٹس نہیں بھائی, ICC کے سٹیٹس ہیں, اس کی اپنی پرفارمنس کے سٹیٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سب سے بڑا ہے. تو جب آپ ایسے کریں گے کسی کے ساتھ, تو پھر آپ یہ کہتے جی برانڈ, تو بھائی اگر آپ کو برانڈ کی فکر ہے تو پھر آپ نے سلیکٹ کیوں نہیں کیا اس کو. اچھا, ہم اب بابر اعظم کی بات کی, بڑی اچھی آپ نے برانڈ کی بات کی ہے, صحیح بات کر رہا ہوں. ہم کیا کرتے رہے, سب کچھ چھوڑا, آج تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہے نا, بڑے سکون. ہم ٹائم کم ہو گیا, کل کے لیے رکھ دیتے. سن لیں, ہم اپنے بات کو کل کے لیے, ایک بات بولتا جا رہا ہوں, یہیں سے سٹارٹ کر لیں گے, یہیں سے سٹارٹ کر دیں گے. ہم اپنے پرانے کرکٹرز کے ساتھ کیا کرتے رہے, کیا برانڈ بنائے ہم نے. چلیں یہ بات, جو بھی اگر بابر اعظم آج کچھ ہے نا, وہ اپنے بلبوتے پہ کمرشل کر کے, پرفارمنس کر کے, سب کچھ. چلیں اس بات کو یہیں روکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا ڈسکشن ہے, اور یہاں سے کل کا پروگرام ہم شروعات کریں گے. کل کے پروگرام کی تنویر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے جاتے جاتے ایک ٹاپک مجھے دے دیا کہ برانڈ بلڈنگ کیوں نہیں کر پاتا. یہ آپ سابق کرکٹرز کے منہ سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ کیسے برانڈ بلڈ کیا جائے گا. اس پر ہمارا کل کا پروگرام کا آغاز ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.